नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? आप प्लीज़ मेरी इस्लामी वीडियो को पूरा देखा करो ताकि इसका सवाब आपको भी मिले और मुझे भी। मेरी रब करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, जो देश में है या परदेश में अल्लाह पाक सबकी खैर करे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, जिन्हें दिए उन्हें वालिदैन का मती फरमा बरदार करे, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1 आशिक़ रसूल बादशाह, नंबर 2 चाँद की तारीख़। आशिक़ रसूल बादशाह 5 मुसलमान बादशाह जो सच्चे आशिक़ रसूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, फिर चाहे वो आम मुसलमान हो या बादशाह वक्त ही क्यों ना हो। आज हम 5 अज़ीमुश्शान बादशाहों के बारे में जानते हैं जो ना सिर्फ नेक और आदिल हुक्मरान थे बल्कि वो सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल भी थे। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। सुल्तान नासिर अपने वालिद की तरह नहायत दीनदार थे। तमाम मुवर्रिखीन इनकी दयानतदारी, मज़हब पसंदी और इनकी पासदारी की तारीफ़ करते हैं। सुल्तान नासिरुद्दीन को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत थी। इसका अंदाज़ा एक वाक़े से लगाया जा सकता है। इनके एक सिपाही का नाम मोहम्मद था। नासिरुद्दीन इनको हमेशा इनका नाम लेकर बुलाया करते थे। एक दिन सुल्तान नासिरुद्दीन ने मोहम्मद को ताजुद्दीन कहकर बुलाया। मोहम्मद आए और नासिरुद्दीन ने जिस काम के लिए कहा वो किया। इसके बाद मोहम्मद अपने घर चले गए और अगले 3 दिन तक सुल्तान नासिरुद्दीन के पास हाजिर ना हुए। सुल्तान को तशवीश हुई। उसने मोहम्मद के घर अपना एक सिपाही भेजा। मोहम्मद आए तो उन्होंने 3 दिन गैर हाज़िरी का सबब पूछा। मोहम्मद ने अर्ज़ किया, आप हमेशा नाम लेकर बुलाया करते थे, लेकिन उस दिन आपने मुझे ताजुद्दीन कहकर बुलाया। मुझे गुमान हुआ कि शायद मुझसे कोई गलती सरज़द हुई है, जिसकी वजह से आप मुझे याद फरमा रहे हैं। सुल्तान नासिरुद्दीन ने यह बात सुनी तो कहा, वल्लाह मैं तुमसे बदगुमान नहीं हुआ। दरअसल बात यह थी, जिस वक्त मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कहकर बुलाया था मैं इत्तेफाक से बेवज़ू था। मुझे शर्म आई कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी वज़ू किए बगैर लूँ, इसलिए तुझे ताजुद्दीन कहकर पुकारा था। सुल्तान महमूद गज़नवी। सुल्तान महमूद गज़नवी अजीम सुपा सलार थे जो कि बुत शिकन के नाम से भी जाने जाते थे। सुल्तान महमूद गज़नवी सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे जिन्होंने इस अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली थी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने बचपन ही से कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और फ़िक़्ह और हदीस की तालीम हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुल्तान को बड़ी मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और कुरान मजीद की सुन्नत की पासदारी रखने वाले आप एक अजीम हुक्मरान थे। उम्मत मुसलमान सुल्तान महमूद गज़नवी की इस्लाहात को क़यामत तक रश्क की निगाहों से देखती रहेगी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस्लाम का परचम हिंदुस्तान तक लहराया, जहां हिंदुस्तान पर उन्होंने 17 कामयाब हमले किए और हिंदू राजाओं को इबरतनाक शिकस्तों से दोचार किया। सुल्तान महमूद गज़नवी बड़े परहेज़गार और आशिक़ रसूल थे। सुल्तान महमूद गज़नवी की वफ़ात 1030 तक हुई। तब तक इस्लाम हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों पर गालिब आ चुका था। नंबर 3 सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के 34वें बाइख्तियार सुल्तान थे, लेकिन बदकिस्मती से जिस वक्त सुल्तान ने तख्त संभाला उस वक्त उस्मानी सल्तनत ज़वाल की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस ज़वाल के दौर में रूस के साथ नाकाम जंग लड़ी और बल्कान की बगावत का सामना किया, जबकि यूनान के साथ सुल्तान अब्दुल हमीद ने जो जंग लड़ी इसमें सुल्तान को कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई। सुल्तान अब्दुल हमीद एक सच्चे आशिक़ रसूल थे। आप सुल्तान अब्दुल हमीद के इश्क़ रसूल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब फ़्रांस ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो सुल्तान ने फ़्रांसीसी सफ़ीर को बुलाकर उससे कहा, मैं बुल्कान, इराक़, शाम, कोहे लुबनान, हजाज़, कफ़गाज़, अनातोलिया और पायतख्त कुस्तुनतीनिया का सुल्तान हूँ। मैं इस उम्मत मुसलमा का खलीफा अब्दुल हमीद ख़ान हूँ। अगर तुमने इस गुस्ताखी को ना रोका तो मैं दुनिया तुम्हारे सरों पर गिरा दूँगा। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के दौर में चूँकि इस पर तागूती ताकतों का कब्ज़ा कुछ ज़्यादा था, इसलिए सुल्तान
کو 1909 عیسوی میں تخت سے اتار دیا گیا اور سلطان کو سیلونیکا میں قید کر دیا گیا۔ 1912 میں سیلونیکا جب یونان کے قبضے میں آ گیا تو انہیں استنبول میں قید کر دیا گیا۔ سلطان نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی صحبت میں باسفورس میں واقع بیلر بئی محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے گزارے، جہاں وہ اپنے بھائی سلطان محمد خاصی سے چند ماہ قبل 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ سلطان عبدالحمید کو استنبول میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 4، سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے کئی ایک جنگیں لڑیں۔ سلطان نور الدین زنگی وہ خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سلطان آرام فرما رہے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ سلطان بار بار استغفار کرتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا اور مولا کو میرے ہوتے ہوئے کوئی ستائیے ہو نہیں سکتا۔ خواب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جلوہ فرما ہیں اور آپ دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ سلطان نے فوری طور پر سفر کی تیاری کی، چند ساتھیوں کو لیا اور دمشق سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ 557 ہجری کے مطابق 1162 عیسوی کا ذکر ہے، یعنی یہ آج سے تقریباً 850 سال پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر تقریباً 20 یا 25 دنوں میں طے ہوتا تھا، لیکن سلطان نے راستے میں اپنے ساتھیوں کو آرام کا موقع نہ دیا۔ وہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے 17ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی شہر کے داخلی دروازے بند کروا دیے۔ آج شہر کے سارے باشندے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کھانے کا اہتمام کیا گیا، لیکن سلطان کو حاضرین میں وہ چہرے دکھائی نہ دیے جو انہیں خواب میں نظر آئے تھے۔ وہ جن کی طرف اشارہ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دو آدمی مجھے ستا رہے ہیں، طویل قامت سلطان کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نمودار ہو گئے۔ سلطان نے مدینہ منورہ کے حکام سے دریافت کیا کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں جو کسی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہوا ہو۔ جواب ملا کہ مدینہ کے شہریوں میں سے کوئی ایسا نہیں، البتہ 2 مغربی زائرین ہیں جو مدتوں سے یہاں رہتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ وقت بچتا ہے جو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلانے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کا کسی سے ملنا جلنا نہیں۔ سلطان نے کہا کہ انہیں بھی یہاں لائیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں مغربی زائرین کو بلایا گیا۔ انہیں دیکھتے ہی سلطان کی نظروں میں خواب کا منظر گھوم گیا۔ وہ دونوں بلا شبہ وہی تھے جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے جب دیکھا تو دونوں مغربی زائرین اپنے حلیے اور وضاقتہ سے خدا ترس اور عبادت گزار لگتے تھے۔ سلطان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور وہیں وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو اپنے ماتحتوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود چند افسروں کے ساتھ اس مکان میں جا پہنچے جہاں دونوں زائرین مقیم تھے۔ اچانک سلطان کو چٹائی کے نیچے فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نے چٹائی ہٹائی تو ایک چوڑی سل نظر آئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ چوڑی سل فرش کے ساتھ پیوست نہیں ہے۔ سلطان کی ہدایت پر اس سل کو ہٹایا گیا تو سلطان اور اس کے افسران حیرت زدہ رہ گئے۔ سل کے نیچے ایک سرنگ تھی اور جائزہ لینے پر انکشاف ہوا کہ یہ سرنگ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر غیظ و غضب کی بجلیاں کوندنے لگیں۔ وہ تیزی سے لوٹے اور حکم دیا کہ دونوں زائرین کو زنجیروں میں جکڑ کر حاضر کیا جائے۔ حکم پر فوری عمل کیا گیا، جس کے بعد سلطان نے ان مجرموں کے سر دھڑ سے الگ کر دیے اور ان دونوں مجرموں کی گردنیں اڑانے کے بعد سلطان نے ان کی لاشیں بھڑکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دینے کا حکم جاری کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف ایک نیک اور نرم دل بادشاہ تھے بلکہ سلطان ایک سچے عاشق رسول بھی تھے۔ سلطان کی زندگی کا ہر پہلو سنت رسول سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی، لیکن چند وجوہات کی بنا پر سلطان کے عیسائی بادشاہ بالڈون پنجم کے ساتھ 1180 میں عارضی صلح کر لی اور سلطان مزید لشکر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ عیسائی بادشاہ کی صلح کو سلطان کا ابھی 1 سال بھی گزرانا تھا کہ شاہ بالڈون کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ترک حکمران رچنالڈ نے سوچا کہ صلح تو ریمنڈ نے کی تھی، سلطان سے میرا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ اس نے کر کے قریب گزرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطان نے رچنالڈ سے احتجاج کیا، لیکن اس نے گستاخانہ انداز میں کہا، کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ یہی نہیں، رچنالڈ نے قافلے کے چند افراد کو بھی قتل کر ڈالا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مقدس سرزمین کو صلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے پہلے ہی بے چین تھے، ان واقعات سے تڑپ اٹھے۔ انہوں نے
بلا تاخیر فوج کو جمع کیا اور دریائے اردن کا رخ کیا۔ سلطان کی فوج 12,000 سرفروشوں پر مشتمل تھی۔ 1 جولائی کو سلطان نے دریائے اردن کو عبور کیا اور طیبیہ سے 6 میل کے فاصلے پر سلطان نے پہاڑوں میں اپنی فوج کا پڑاؤ کیا۔ ادھر صلیبی بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ 50,000 عیسائیوں کا لشکر تھا اور بڑی شان کے ساتھ صفوریہ کے چشموں تک جا پہنچا۔ عیسائیوں کے لشکر میں بیت المقدس کے شاگائی اور کرک کے حکمران رچنالڈ سمیت دیگر سردار بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی۔ مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ اس جنگ میں لڑ رہے تھے۔ دوپہر کو عیسائیوں کی قوت جواب دینے لگی۔ ان کے تمام سالار رچنالڈ کے گرد ہر 3 کی پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ عیسائیوں کے ساتھ ایک مشکل اور تھی کہ مسلمان فوجیوں نے آس پاس کے پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران مسلمانوں نے بچے ہوئے مسیحی لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب دھواں صاف ہوا تو دیکھا کہ صلیبی جھنڈا سرنگوں ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے۔ شاگائی رچنالڈ اور دیگر سردار اس جنگ میں قید ہوئے۔ بیت المقدس کی فوج کا سالار ریمنڈ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ بڑی مشکل سے طرابلس کے قلعے تک جا پہنچا اور 2 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فتح کے بعد سلطان نے شاگائی اور رچنالڈ کو طلب کیا اور رچنالڈ کو یاد دلایا کہ اس نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد، انہیں بلاؤ انہی کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد سلطان نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کے انکار پر سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اس بد عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تھے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمران، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنگیں لڑیں اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رب کریم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہر میدان میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 11 ذی القعدہ 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 20 مئی 2024 اور پیر کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔